يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 53 سے آخری آیت نمبر 73 تک 21 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اے ایمان والو، تم نبی کے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو الا یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، نہ یہ کہ وہاں جا کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو، اور لیکن جب تمہیں دعوت دی جائے تب تم داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ اور وہیں باتوں میں نہ لگے رہو۔ بلا شبہ تمہاری یہ روش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہے، اس لیے وہ تم سے شرماتے ہیں، اور اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم ان سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ بات تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما۔ اگر تم کوئی چیز ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ تو بلا شبہ اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ عورتوں پر اپنے باپوں اور اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے بھتیجوں اور اپنے بھانجوں اور اپنی عورتوں اور جن کے مالک ہوئے ہیں ان کے دائیں ہاتھ ان کے سامنے آنے میں کوئی گناہ نہیں، اور اے عورتوں تم اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب خوب سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں، اللہ نے ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو ایذا پہنچائیں جبکہ انہوں نے کوئی جرم نہ کیا ہو تو یقیناً ان لوگوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھایا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، یہ بات اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں تو انہیں ایذا نہ پہنچائی جائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون فی المدینہ لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا۔ اگر منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے اور مدینہ میں جھوٹی افواہیں اڑانے والے باز نہ آئیں تو ہم ضرور آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر وہ آپ کے قرب و جوار اس مدینہ میں تھوڑی سی مدت ہی رہ سکیں گے۔ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ وہ ملعون و مردود ہیں، جہاں بھی وہ پائے جائیں پکڑ لیے جائیں گے اور بری طرح قتل کر دیے جائیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ ان لوگوں میں بھی جو پہلے گزر چکے ہیں اللہ کا یہی طریقہ رہا ہے، اور آپ اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ یسألک الناس عن الساعہ
قل انما علمها عند اللہ وما يدریک لعل الساعة تکون قریبا۔ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے، آپ کو کیا خبر، شاید قیامت قریب ہی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے خوب بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اپنا کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، وہ کہیں گے اے ہمارے رب بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دے اور ان پر بڑی سخت اور زیادہ لعنت کر۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا دی تھی، پھر اللہ نے انہیں اس جھوٹی بات سے بری کر دیا جو انہوں نے کہی تھی، اور اللہ کے نزدیک وہ بڑے رتبے والے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک ٹھیک بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، وہ تمہارے عمل درست کر دے گا اور تمہارے لیے تمہارے گناہ بخش دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا، بلا شبہ ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کی تو انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور وہ امانت انسان نے اٹھا لی، یقیناً وہ بہت بڑا ظالم اور بہت جاہل ہے۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، ہم نے یہ امانت اس لیے اٹھوائی کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کی توبہ قبول کرے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 میں آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 73 تک، آخری آیت تک آپ نے 21 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے، دعوت قبول کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ جب کسی کے گھر کھانے کی دعوت ملے تو ایسا نہیں کہ ہم پہلے سے جا کر بیٹھے رہیں، بھئی جب کھانا تیار ہو جائے تب جانا چاہیے، اور جب کھانا کھا لیں تو وہیں بیٹھے نہ رہیں بلکہ فوراً کھانا کھانے کے بعد آ جائیں، کیونکہ وہاں رہنے سے ان کو تکلیف ہوگی، کیونکہ کئی لوگ آ رہے ہیں تو اگر ہم اور آپ بیٹھے رہ جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ اس کے اندر یہ ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ دیکھیے پردے کا اہتمام اتنا زیادہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ پردے کا اتنا بڑا اہتمام، تو آپ غور کریں آج کل کی خواتین، اپنی خواتین ایمان میں کہاں پکی ہیں، تو ان کو تو اور زیادہ پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ مردوں کا تذکرہ ہے کہ اگر زیب و زینت عورتوں کا وہاں ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے شوہر ہے، پھر اسی طرح بیٹا ہے، پھر اسی طرح بھتیجا ہے، بھانجا ہے، اور عورتوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد یہ کہا گیا واتقین اللہ، اے خواتین اللہ سے ڈرتی رہو۔ دیکھیے تقویٰ رہے گا، اللہ کا ڈر اور خوف رہے گا تو برائی نہیں ہوگی، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد درود و سلام کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہے۔ پھر اسی طرح جو لوگ مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا بھی بڑا نقصان ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 59 میں کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو پردہ لے کر نکلیں، حجاب کے ساتھ نکلیں، تاکہ دوسرے لوگ یہ کہیں کہ یہ پاک دامن عورت ہے۔
اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ افواہیں پھیلا رہے ہیں، جن کے دلوں میں مرض ہے، انہیں ڈرنا چاہیے، ہم آپ کو ان کے اوپر مسلط کر دیں گے، اگر وہ نہیں ڈریں گے تو ان کا نقصان ہوگا۔ اس کے بعد قیامت کے بارے میں کوئی لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، ہو سکتا ہے قریب ہو، کل ما ہوا آت فہو قریب، اور ہر وہ چیز جو آنے والی وہ بالکل قریب ہے۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ جہنمیوں کے چہرے کو جہنم میں آگ میں ڈالا جائے گا، چہرے کے بل ڈالا جائے گا، منہ کے بل ڈالا جائے گا۔ اس دن وہ کہیں گے کاش کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ اللہ کی اطاعت کتنی ضروری ہے، اللہ کی بات ماننا کتنی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا کتنی ضروری ہے۔ کسی اور کی بات مانے یا نہ مانے، لیکن اللہ کی بات ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا سب سے اہم ہے۔ کل قیامت کے دن لوگ افسوس کریں گے، وہاں افسوس کرنے سے فائدہ کیا؟ وہ لوگ کہیں گے ہم نے اپنے سرداروں کی مانا، ہم نے اپنے بڑوں کی مانا، ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کر دیا۔ وہاں کچھ بھی نہیں چلے گی بات، لوگوں کو اپنے دماغ کا خود استعمال کرنا ہے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو ان کو ڈبل عذاب دے، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرما، لیکن وہاں کچھ نہیں ہوگا، سب کو عذاب دیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے نہیں تھے۔ ہر نشانی ظاہر ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، تو یہ ہمیں کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ دراصل حالات کی یہ تبدیلی اشارہ ہے قیامت قریب ہے۔ ہر علامت سامنے آئے گی۔ قیامت کی نشانیوں سے مراد وہ بھیانک واقعات ہیں جو آخری زمانوں میں رونما ہوں گے۔ قیامت سے پہلے جانیے شیخ مصطفیٰ اجمل مدنی سے ہر منگل رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نبی کو تکلیف مت دو۔ ان لوگوں نے، پچھلے والے لوگوں نے، یہودیوں نے، کچھ لوگوں نے بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی تھی، اور نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ آپ کا خصیہ جو ہے وہ بڑھا ہوا ہے، نعوذ باللہ الزام لگایا، تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا، دکھا دیا کہ جی نہیں، جو الزام لگا رہے وہ غلط ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں سے کہا جاتا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور درست بات کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اور آگے ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ امانت کا تذکرہ ہے، اسلام کا تذکرہ ہے، آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر اللہ نے پیش کیا، ان لوگوں نے قبول نہیں کیا، حضرت انسان نے قبول کر لیا، بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ جس نے عمل کیا اس کا فائدہ ہے، اور جس نے عمل نہیں کیا اس کا نقصان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور منافق عورتوں، پھر اسی طرح جو کافر ہیں، انکار کرنے والے، ان کو عذاب دے گا، لیکن جو لوگ ایمان والے، چاہے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا، اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 53 اور 54 پر غور کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت ملی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آداب کیسے ہونی چاہیے، پھر اسی طرح پردے کا بھی حکم ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اب دیکھیے یہ مدنی سورہ ہے، اس لیے اکثر آئے گا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، کہ جب کھانے کی اجازت دی جائے، جب بلایا جائے تب جاؤ۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمہ کے موقع پر صحابہ کرام تشریف لائے، بعض ایسے تھے کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھ کے بیٹھنے سے تکلیف ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو منع نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس لیے اللہ نے کہا ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم واللہ لا یستحی من الحق، تو بھئی کھانا جب کھا لیے تو چلے جاؤ، کیوں یہاں بیٹھے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ دعوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ جب کھانا تیار ہو جائے تب آدمی جائے، پھر اسی طرح صحیح جگہ پر جا کر بیٹھ جائے، کھانا کھاتے ہی اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جانا ہے، ادھر ادھر تاک جھانک نہیں کرنا ہے، زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے مانگو۔ دیکھیے پردے کا اہتمام کتنا زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 402، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وافقت ربی فی ثلاث، میں نے 3 چیزوں میں اپنے رب کی موافقت کی ہے، فقلت یا رسول اللہ،
میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میں نے کہا کاش کے مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا جاتا، اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، تو آیت اتری سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 125، وہ آیت الحجاب، اور یہ دوسری آیت حجاب ہے۔ قل، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو امرت نساءک ان یحتجبن فإنہ یکلمہن البر والفاجر فنزلت آیت الحجاب، میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات سے کہیے کہ وہ پردے میں رہیں، کیونکہ ان سے بات کرنے کے لیے نیک لوگ بھی آ سکتے ہیں اور دوسرے جو فاسق و فاجر ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب اتاری۔ تیسری چیز، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے پر یہ آئی، کبھی ان سے تکلیف ہو گئی، تکلیف پہنچنے کی بات آئی، تو یہ کہا گیا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار حاصل ہے، بیویوں کو چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے اور دوسری عورتوں سے شادی کر لیں گے، تو آیت اتری سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 5 کہ آپ کا رب آپ کو حکم دے گا کہ آپ ان کو طلاق دے دیں اور آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کرے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری 3 چیزوں میں موافقت کی، جیسا میں نے سوچا ویسا ہی ہوا۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح مت کرو، تو یہ مومنوں کی مائیں ہیں اور ماں سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 55 میں ہے عورت کے لیے کہ وہ قریبی رشتہ دار سے جن سے پردہ نہیں ہے اس کا تذکرہ آیا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، جیسے باپ کے سامنے عیب و زینت ظاہر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، بیٹے کے سامنے، بھائی کے سامنے، بھتیجے کے سامنے، پھر اسی طرح بھانجے کے سامنے، عورتوں کے سامنے۔ پھر آگے کہا وَاتَّقِينَ اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتی رہو۔ تقویٰ سب سے عام ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اگر رہے تو مارکیٹ کے اندر بھی صحیح ہے، گھر کے اندر بھی صحیح ہے، خلوت میں بھی صحیح ہے، جلوت میں بھی صحیح ہے، لیکن اللہ کا ڈر ہی نہ رہے تو آدمی کہیں بھی رہے کچھ نہیں ہوگا۔ برقع لگا کے چلیں لیکن اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتی رہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ڈر پیدا ہو گیا تو ہم اور آپ سدھر جائیں گے، آج کا آج صحیح ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 56 پر غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3370، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، سلام تو ہم جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود ہے، یہ پڑھا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود اور سلام جس الفاظ کے ساتھ ثابت ہے ہم اور آپ وہی پڑھا کریں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ درود و سلام بھیجنے کی فضیلت کیا ہے؟ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 2475، حسن روایت ہے یہ۔ ابی بن کعب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، تو کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا چاہو۔ تو بولے چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جتنا چاہو اگر زیادہ کرو تو وہ بہتر ہے۔ تو میں نے عرض کیا نصف، آدھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، 2/3 کروں؟ تو کہا اور زیادہ کرو تو بہتر ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اجر لک الصلاۃ کلھا، اب میں آپ پر درود ہی بھیجتا رہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، تب تو تیرا غم دور ہو جائے گا اور تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 4 حدیث نمبر 408، من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں اتارے گا۔ اس لیے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اپنی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرتے رہیے، بڑا فائدہ ہے۔ اب آگے ہے آیت نمبر 57 اور 58 پر غور کیجئے کہ جو لوگ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کا گھاٹا ہے۔ دلائل النبوہ بیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 316 318، پھر اسی طریقے سے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 114 اور 115 پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے بھی گستاخی کی ہے اللہ نے اس کو پکڑ لیا ہے۔
ولید بن مغیرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تیر لگا وہ مر گیا۔ اسود بن المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ اندھا ہو گیا۔ حارث بن ایتل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، پیٹ میں پانی بھرا وہ مر گیا۔ عاص بن وائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کے سر میں کانٹا چبھا وہ مر گیا۔ ابو لہب کے بیٹے لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، دلائل النبوہ بہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 338۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کر دی، اللہم سلط علیہ کلبک، اے اللہ تو اپنا کتا اس کے اوپر مسلط کر دے۔ کیا ہوا؟ وہ جا رہا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے نکلا، اور اس کے باپ نے کہا، ابو لہب نے کہا، بیٹا سائیڈ میں سونا، آگے لوگوں کو سلانا، اپنے ساتھیوں کو سلانا، کیونکہ نبی نے جو بد دعا کر دی وہ بد دعا ثابت ہو کے رہے گی۔ ان کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ اس کو کونے میں سلا دیا۔ اتنے میں رات کے وقت ایک شیر آیا، سامنے جو لوگ سو رہے تھے شیر نے اس کو چھوڑ دیا۔ ابو لہب کے بیٹے لہب کو شیر نے پکڑا اور مار دیا۔ دیکھا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی اللہ نے اس کو پکڑ لیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنا رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے فلم بنا رہے، کہیں اس کا انجام بھی برا نہ ہو جائے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں ہے، پردے والی آیت ہے کہ مومنہ عورتوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلیں تو پردہ لے لیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ جب پردے کے ساتھ رہیں گی تو ان کا بڑا فائدہ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 کے اندر ہے، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 64 سے 68 کے درمیان دیکھیے، برے لوگوں کا، کافروں کا برا انجام ہوگا۔ جہنم کے اندر ان کا چہرہ جو ہے وہ آگ میں جلے گا، چہرے کو آگ میں جلایا جائے گا۔ جو لوگ بڑے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مان رہے، تو ان کا بڑا نقصان ہوگا۔ یہودیوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 69 کے اندر کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ کا خصیہ پھولا ہوا ہے، اس لیے آپ الگ تھلگ نہاتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء کتاب نمبر 60 حدیث نمبر 3404۔ ایک مرتبہ وہ اپنا کپڑا اتار کر نہا رہے تھے، پتھر جو ہے ان کا کپڑا لے کر بھاگا، تو وہ پتھر کے پیچھے بھاگے اور کہا، یا صوب حجر، اے پتھر میرا کپڑا دے دے۔ تو لوگوں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو دیکھا تو خصیہ بڑھا ہوا نہیں ہے، غلط الزام لگایا تھا۔ اس لیے لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے نبی پر الزام نہ لگائیں۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 70 اور 71 پر غور کیجئے، جو لوگ تقویٰ کی زندگی اختیار کرتے اس کا بڑا فائدہ۔ آیت نمبر 70 اور 71 جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ دو آیتیں نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ تم درست بات کہو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو۔ جیسے کہا میں نے قبول کیا، وہ جب قبول کیے درست بات کہو، اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 72 سے 73 کے درمیان غور کیجئے، احکام شریعہ، یہ اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا، پہاڑوں نے نہیں لیا، پھر اسی طرح آسمانوں نے نہیں لیا، زمینوں نے نہیں لیا، تو کس نے لے لیا؟ حضرت انسان نے۔ بڑا ظالم ہے اور جاہل ہے۔ تو امانت جو دی گئی ہے اس کو نبھانا ضروری ہے، جو صحیح طریقے سے نبھائے گا اس کا فائدہ ہے، جو نہیں نبھائے گا، کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو قرآن کریم کو سمجھنے، اس کے پیغام کو سمجھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوبى لمن حفظ الكتاب بقدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا